دنیا کے الہامی مذاہب میں خواتین کا نبی ہونا، جس پر خدا اپنی تعلیمات اور انکشافات کرے اور وہ خلق خدا کو رشد و ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے، ہمیشہ سے کئی سوالات کا ماخذ بنا رہا ہے۔ یہودیت اور مسیحیت خواتین نبیوں کی نہ صرف قائل ہے بلکہ عہد نامہ قدیم و جدید میں کافی تعداد میں مؤنث نبیات کی تفصیل وارد ہوئی ہے، لیکن اسلامی ماخذ خواتین انبیاء کے سرے سے قائل نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سجاح کی صورت میں ایک جھوٹی نبوت کی دعوے دار کا ذکر تاریخ میں ضرور ملتا ہے۔ اسلام میں نبوت کا تصور واضح اور مخصوص معیار پر مبنی ہے۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اور مرد ہوتے ہیں۔ خواتین نبی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کو یوں چند اہم نکات کی روشنی میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء کا ذکر ہے جن کے نام معلوم ہیں اور یہ سب مرد ہیں۔ ان انبیاء میں آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، جبکہ قرآن میں کسی خاتون نبی کا ذکر نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال میں بھی کسی خاتون نبی کا ذکر نہیں ملتا۔ روایات میں ہمیشہ انبیاء کو مذکر یعنی مرد کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور ان کی زندگیوں، تعلیمات اور مشنوں کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ اسلامی علماء قدیم اور جدید اس بات پر متفق ہیں کہ نبوت صرف مردوں کے لیے مخصوص ہے۔ ان کا یہ نظریہ قرآن، حدیث اور تاریخی و مذہبی شواہد کی بنیاد پر ہے۔ اگرچہ اسلام خواتین نبی کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن اس میں خواتین کی بڑی عزت اور قدر کی جاتی ہے۔ دین اسلام میں خواتین کے احترام، حقوق اور باوقار مقام پر زور دیا گیا ہے۔ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے جیسی اہم شخصیات کو ان کے تقوی، قوت اور اسلامی تاریخ میں اہم کردار کے لیے بہت عزت دی جاتی ہے۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ مرد انبیاء کی تقرری اللہ کی حکمت اور فیصلے کا حصہ ہے، جو بہترین جانتا ہے کہ کس جنس کے لیے کون سی ذمہ داریاں مناسب ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کے فرائض مکمل اور منصفانہ ہیں اور ہر ایک کا مقصد اللہ کی مقرر کردہ ذمہ داریوں کے عین مطابق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو بھیجا جن کی طرف ہم نے بستیوں میں سے وحی بھیجی، تو کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی اور دیکھا کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیسا ہوا؟ اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر بہترین ہے، تو کیا تم عقل نہیں کرو گے؟ یہودیت اور مسیحیت خواتین نبیوں کی نہ صرف قائل ہے بلکہ عہد نامہ قدیم و جدید میں کافی تعداد میں مؤنث نبیات کی تفصیل وارد ہوئی ہے، جن میں سے کچھ کو سچا اور کچھ کو جھوٹا کہا جاتا ہے۔ آئیے تفصیل سے ان ماخذوں سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بائبل میں مذکورہ خواتین نبی کون ہیں؟ صرف 11 عورتیں ہیں جنہیں بائبل نے خاص طور پر نبیہ کہا ہے۔ ان میں سے 9 کو بائبل سچی نبیہ کہتی ہیں۔ وہ ہیں مریم، ڈیبورا، ہلدا، یسایہ کی بیوی، اینا اور فلپ کی 4 بیٹیاں، جبکہ 2 جھوٹی نبوتیں تھیں، نوادیہ اور ایزابل۔ ان میں سے نصف سے زیادہ یعنی 6 نئے عہد نامے میں بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے 4 کنواری تھیں، 3 بیویاں ہیں، دبورا، ہلدا اور یسایہ کی بیوی۔ ایک اینا نامی کو بیوہ کے طور پر جانا جاتا ہے، جبکہ دیگر کی ازدواجی حیثیت نامعلوم ہے۔ 5 عورتیں خدا سے منسوب باتیں کرتی ہیں، جیسے مریم کا دعویٰ ہے کہ خداوند نے اس کے ذریعے بولا ہے۔ دبورا نے باراک سے کہا، دیکھو خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم دیا ہے۔ ہلدا بھی اسی طرح پیشن گوئی کے تعارفی فارمولے کا استعمال کرتی ہے کہ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے۔
مریم۔ موسیٰ اور ہارون کی بہن مریم، جس کو موسیٰ کو دیکھنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا جب اسے ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہایا گیا تھا، جبکہ وہ ایک بچہ تھا۔ بائبل کی کتاب گنتی کے مطابق خداوند نے اس سے اور ہارون سے براہ راست بات کی جب انہوں نے اپنے پیشین گوئی کے تحفوں پر فخر کیا، اور اس نے مریم کو جذام کے ساتھ تکلیف دی۔ بعد میں اس کا نام ان تینوں میں سے ایک کے طور پر لیا گیا جنہوں نے بنی اسرائیل کو مصر سے باہر لے جانے میں مدد کی تھی۔ میں تمہیں مصر کی سرزمین سے نکال لایا اور تمہیں نوکروں کے گھر سے چھڑایا، اور میں نے موسیٰ، ہارون اور مریم کو تیرے آگے بھیجا۔ تورات موسیٰ کے بچپن کی داستان بیان کرتی ہے کہ موسیٰ کی ایک بے نام بہن نے اسے دریائے نیل میں رکھا ہوا دیکھا، جسے وہ روایتی طور پر مریم بتاتے ہیں۔ خروج کی بائبل کی داستان میں مریم کو ایک نبی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جب وہ یام صوف میں فرعون کی فوج کے سمندر میں تباہ ہونے کے بعد کے فتح کے گیت گانے میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتی ہے۔ پھر مریم نبی ہارون کی بہن نے ایک دف لیا اور تمام عورتوں کی رہنمائی کی جب وہ اپنی دف بجا رہی تھی اور ناچ رہی تھی، اور مریم نے یہ گیت گایا: خداوند کے لیے گاؤ، کیونکہ اس نے شاندار فتح حاصل کی ہے، اس نے گھوڑے اور سوار دونوں کو سمندر میں پھینک دیا ہے۔ خدا ان سے ناراض ہوا تھا مریم اور ہارون کی سرکشی کی وجہ سے، جس بنا پر مریم کو کوڑ کا مرض لاحق ہوا اور اسے ایک ہفتے کے لیے بنی اسرائیل کے کیمپ سے نکال دیا گیا تھا۔ جب بنی اسرائیل کو حصینہ سے نکلنے کے بعد حزیروت میں ڈیرے ڈالتے ہیں تو مریم اور ہارون موسیٰ کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک ایتھوپیائی یا حبشی عورت سے شادی کی تھی۔ خدا نے مریم کو سرزنش کے طور پر ایک جلدی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ ہارون معافی اور مریم کے صحت یاب ہونے کی درخواست کرتا ہے، اور موسیٰ نے خدا سے دعا کی جو کہتا ہے کہ مریم کو 7 دنوں کے لیے اسرائیلی کیمپ سے خارج کر دیا جائے، جو ہو چکا ہے۔ مریم کی موت کے بارے میں تورات میں کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی پوری جماعت پہلے مہینے میں صحرائے زن میں پہنچی اور قادس میں آباد ہوئی، جہاں مریم کی وفات ہوئی اور وہیں دفن ہوئی۔ تلمود کے مطابق 3 عظیم رہنماؤں نے اسرائیل کی قیادت کی: موسیٰ، ہارون اور مریم۔ ان کی اہلیت میں انہیں 3 عظیم تحفے ملے: کنواں مریم کو، جلال کے بادل ہارون کو، اور من و سلویٰ موسیٰ کو۔ جب مریم کا انتقال ہوا تو کنواں ہٹا دیا گیا، جس کے فوراً بعد قوم کے لیے پانی نہ رہا۔ مدراش کا بیان ہے کہ موسیٰ نے پھر ہر قبیلے کا ایک سردار لیا جو اپنی لاٹھی کو ایک کنویں تک لے گیا اور اپنے قبیلے کے پڑاؤ کی طرف ریت میں ایک لکیر کھینچ دی۔ کنویں کا پانی نشان کے بعد کھینچا جاتا تھا، اور اس طرح ہر ایک قبیلے کو پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں موسیٰ کی بہن کے نام کا خاص طور پر کوئی ذکر نہیں ہے، اسے صرف اس کی بہن یا موسیٰ کی بہن کہا جاتا ہے۔ قرآن میں، جیسا کہ عبرانی بائبل میں ہے، مریم نے اپنی ماں کی درخواست کی تعمیل کی جو اپنے بچے موسیٰ کی پیروی کرے جب وہ ایک ٹوکری میں دریا میں تیر رہا تھا۔ ان کی ماں نے اسے سمندر میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ فرعون کے نوکروں اور سپاہیوں کے ہاتھوں مارا نہ جائے۔ بعد ازاں فرعون کی بیوی آسیہ موسیٰ کو دریا سے نکالتی ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لیتی ہے، لیکن موسیٰ نے کسی اور کا دودھ پینے سے انکار کر دیا تھا۔ مریم فرعون کی بیوی اور اس کی نوکرانیوں سے کہتی ہے کہ اس کی اپنی ماں موسیٰ کو دودھ پلائے گی اور ایک نوکرانی کے طور پر کام کرے گی، جبکہ ان کی ماں کی شناخت فرعون کی بیوی کو معلوم نہیں تھی۔ ڈیبورا۔ کتاب ججز کے مطابق ڈیبورا یہودیت کی ایک پیغمبر تھی، بادشاہ سے پہلے کہ اسرائیل کی چوتھی جج، اور عبرانی بائبل میں مذکور واحد خاتون جج تھی۔ وہ لاپیڈوت کی بیوی تھی۔ اس نے افرایم کے پہاڑی علاقے میں راما اور بیتل کے درمیان دبورا کی کھجور کے نیچے عدالت لگائی، اور بنی اسرائیل اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرانے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ بنی اسرائیل پر کنعان کے بادشاہ یابین نے، جس کا دارالحکومت حصور تھا، 20 سال تک ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔
اسرائیل کی ابتر حالت سے پریشان ہو کر اس نے نفتالی میں کیدش میں ابی نوام کے بیٹے بارک کو پیغام بھیجا اور اسے بتایا کہ خدا نے اسے حکم دیا ہے کہ نفتالی اور زبولون کی 10,000 فوجیں جمع کر کے انہیں کوہ تبور پر لا کھڑا کرے۔ یہ پہاڑ ایسڈریلون کے عظیم میدان کے شمالی زاویہ پر واقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کہتی ہے کہ اسرائیل کا خدا یابین کی فوج کے کمانڈر سیسرا کو دریائے کیسون کی طرف کھینچ لے گا۔ باراک نے نبی کے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ دیبورا خود ساتھ جانے پر رضامند ہوتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ فتح کی شان ایک عورت کی ہوگی۔ جیسے ہی بغاوت کی خبر سیسرا تک پہنچتی ہے، اس نے لوہے کے 900 رتھ اور بہت سے لوگوں کو جمع کیا۔ پھر ڈبورا کی پیشنگوئی کے مطابق ایک جنگ لڑی گئی اور سیسرا مکمل طور پر شکست کھا گیا۔ وہ پیدل فرار ہو جاتا ہے اور ایک خیمے میں پناہ گزین ہوتا ہے جہاں وہ آرام کے لیے لیٹ گیا۔ جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو ایک عورت اس کے سر میں ہتھوڑا مار کے اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ ججز 5 میں باراک اور ڈبورا کے گائے ہوئے فتح کے گیتوں کا ریکارڈ ہے۔ خلاصے کے طور پر بائبل ڈبورا کے بارے میں مثبت بات کرتی ہے۔ وہ ایک بیوی، ایک سچی نبی، حاکم یا جج، ایک جنگجو اور ایک گلوکارہ تھیں۔ ہلدا مملکت یہودا کے خدا پرست اور نیک بادشاہ یوسیہ کی ہم عصر تھیں۔ ہلدا شلوم بن تقویٰ کی بیوی تھیں جو مقدس الماری کا نگران تھا۔ اس نے پیشین گوئی کی کہ یہودا کے بدکار لوگ خدا کے غضب کو محسوس کریں گے لیکن یوسیہ کو برکت ملے گی۔ ہلدا یرمیہ نبی کی رشتہ دار تھی۔ جب یرمیہ نے مردوں کو نصیحت کی اور توبہ کی تبلیغ کی تو ہلدا نے عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ یوسیہ بادشاہ کی حکومت کے 18ویں سال میں شریعت کی کتاب ہلقیہ اعلیٰ کاہن کو رب کے ہیکل میں ملی۔ جب اس نے سب کچھ جو اس میں لکھا تھا سنا تو یوسیہ بادشاہ نے غصے سے اپنے کپڑے پھاڑ دیے کیونکہ یہ صاف تھا کہ لوگوں نے خدا کے خلاف سرکشی کی ہے۔ ہلقیہ کی قیادت میں ایک وفد نبیہ ہلدا سے بات کرنے گیا اور اس نے پیشین گوئی کی۔ اس آدمی سے کہو جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، رب یوں فرماتا ہے کہ میں اس جگہ اور اس کے لوگوں پر آفت لاؤں گا، ان سب چیزوں کے مطابق جو شاہ یہودا نے پڑھی ہوئی کتاب میں لکھی ہیں۔ اس کے لوگ لعنت بن جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے، اور اس وجہ سے کہ آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور میرے حضور میں رویا، خداوند فرماتا ہے، اس لیے میں تمہیں تمہارے باپ دادا کے پاس جمع کروں گا اور تم سلامتی کے ساتھ دفن ہوگے۔ تمہاری آنکھیں وہ تمام آفت نہیں دیکھ پائیں گی جو میں اس جگہ پر لانے والا ہوں۔ ٹیمپل ماؤنٹ کی جنوبی دیوار میں ہلدا گیٹس اس کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ یروشلم کے ٹیمپل ماؤنٹ کے جنوب میں ایک اہرام کی عمارت نبیہ ہلدا کے مقبرے کے نام پر موسوم ہے، تاہم آثار قدیمہ کی کھدائی سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں کوئی قبر نہیں تھی۔ یسایہ کی بیوی یسایہ کی بیوی بھی کتاب یسایہ 8:3 کے مطابق نبی تھی۔ اپنی بیوی کے بارے میں یسایہ کہتا ہے کہ وہ اس کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ اس کا نام میرشلال حشباز رکھ، کیونکہ اس سے پہلے کہ لڑکا میرے باپ یا میری ماں کو پکارنا جانتا ہو، دمشق کی دولت اور سماریہ کا مال اشور کے بادشاہ کے سامنے لے جایا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ یسایہ کی بیوی ایک سچی نبی اور یسایہ نبی کی بیوی تھی۔ خدا نے اس کا نام کیوں نہیں بتایا، یہ حکمت صرف خدا ہی جانتا ہے۔ اینا ایک 84 سالہ بیوہ تھی جو اس وقت موجود تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہیکل میں لے جایا گیا تھا۔ انجیل لوکا کے مطابق وہ ہیکل سے نکلی نہیں بلکہ روزوں اور دعاؤں کے ساتھ رات دن خدا کی عبادت کرتی رہی۔ جب اس نے بچے کو دیکھا تو اس نے شکر ادا کیا خداوند کے پاس اور اس کے بارے میں ان سب سے کہا جو یروشلم میں چھٹکارے کی تلاش میں تھے۔ اس انجیل کے مطابق وہ قبیلہ عاشر کی ایک بوڑھی عورت تھی جس نے یروشلم کے ہیکل میں یسوع کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی۔ وہ عاشر قبیلے کے فانویل کی بیٹی تھی۔ وہ اپنی شادی کے 7 سال اپنے شوہر کے ساتھ رہ چکی تھی اور پھر بیوہ ہو گئی، یہاں تک کہ وہ 84 سال کی ہو گئی۔ وہ ایک متقی اور عبادت گزار عورت تھی۔
کیتھولک چرچ اور ایسٹرن آرتھوڈکس چرچ انا کو ایک سنت انا پیغمبری کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ایسٹرن آرتھوڈکس چرچ انا اور شمعون کو پرانے عہد نامے کے آخری نبی مانتے ہیں، اور فروری میں مسیح کی پیشی کے بعد ان کی عید منائی جاتی ہے۔ شمعون کے ساتھ ساتھ نبیہ اینا کی یاد 3 فروری کو کیتھولک چرچ کی بازنطینی رسم میں منائی جاتی ہے۔ فلپ کی 4 بیٹیاں۔ کتاب اعمال ہمیں 4 کنواری بیٹیوں سے متعارف کرواتا ہے جو نبوت سے سرفراز ہوئی تھیں۔ کتاب اعمال کے الفاظ میں، دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسریا میں پہنچے اور فلپ مبشر کے گھر میں داخل ہو کر جو ان 7 میں سے ایک تھا ان کے ساتھ ٹھہرے۔ اب اس آدمی کی 4 کنواری بیٹیاں تھیں جو سب نبیہ تھیں۔ جس طرح کتاب میں یسعیاہ کی بیوی کا نام نہیں دیا گیا جو ایک نبیہ تھی، اسی طرح ہمیں ان 4 کنواری بیٹیوں کے نام نہیں بتائے گئے۔ نوادیہ۔ نہمیہ کو یروشلم کی دیواروں کے دوبارہ تعمیر کرنے سے روکنے کی کوشش میں نوادیہ کے نبیہ ہونے کا ڈھونگ رچایا گیا۔ نہمیہ نوادیہ کے بارے میں کہہ سکتا تھا جیسا کہ اس نے ایک اور نبی کے بارے میں کہا تھا جس نے اس کی حوصلہ شکنی کی تھی، میں نے محسوس کیا کہ خدا نے اسے نہیں بھیجا تھا۔ یہ جھوٹی نبیہ نوادیہ طوبیہ اور سنبلت کی ایجنٹ تھی جس نے اسے یروشلم کے لوگوں میں عدم اطمینان پیدا کرنے کے لیے رشوت دی تھی، اور ایسا کرتے ہوئے شہر کی تباہ شدہ دیواروں کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے نہمیہ کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالی تھی۔ تاہم نہمیہ نے نوادیہ یا اس کے دشمنوں میں سے کسی کی طرف بہت کم توجہ دی اور 52 دنوں میں دیوار کی تکمیل ہو گئی۔ ایزابل۔ صحیفہ میں مذکور آخری نبی کا نام ایزابل ہے، وہ مکاشفہ میں ظاہر ہوتی ہے۔ جیزابل کلیسا کی تھیتران شاخ میں ایک جھوٹی نبی تھی۔ بیان کے مطابق، لیکن مجھے آپ کے خلاف یہ ہے کہ آپ اس عورت ایزابل کو برداشت کرتے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتی ہے، اور وہ میرے بندوں کو تعلیم دیتی ہے اور گمراہ کرتی ہے تاکہ وہ بدکاری کے کام کریں اور بتوں کی قربانی کی چیزیں کھائیں۔ دین اسلام میں نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والی ایک عورت سجا تھی۔ سجا بنت حارث۔ صادر بنت اوس بن حق بن اسامہ یا بنت حارث بن سوید بن قفان معروف بے سجا ایک کاہنہ عورت تھی جس نے دیگر قذابین کی طرح جزیرہ نما عربستان میں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد دعوی نبوت کر دیا اور اپنے قبیلے کی بزوں میں خود رہبر و رہنما بن گئی، اور دیگر مدعیانوں قذابین کی طرح عربستان کی سیاسی، سماجی، معاشی اور فوجی طاقت کو اپنے زیر قدرت کرنے کے خواب دیکھتے ہوئے مرکز سلطنت اسلامی مدینہ پر نظر جما لی۔ سجا قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتی تھی اور ماں کی جانب سے سلسلہ نسب قبیلہ بنو تغلب سے جا ملتا ہے جو اکثر مسیحی تھے۔ سجا خود بھی مسیحی تھی یا اپنے مسیحی قبیلہ و خاندان کی بنا پر مسیحیت کی اچھی خاصی عالمہ تھی۔ وہ شعر و نثر میں اپنا کلام یا اپنی آیات سناتی تھی۔ اس نے ایک مؤذن اور حاجب بھی رکھا ہوا تھا۔ سجا خدا کو رب الصحاب یعنی بادلوں کا خدا کہتی تھی۔ سب سے پہلے بنی تغلب نے اس کی نبوت کو تسلیم کیا جس کی وجہ سے اس میں ایک گنا قوت آ گئی۔ سجا کو جب اتنی قوت حاصل ہو گئی تو اس نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ چند مسجع مقفی عبارتوں میں خطوط لکھ لکھ کر تمام عرب قبائل کو اپنے دین جدید کی دعوت دی، جن کی وجہ سے ہزارہ عرب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ مالک بن حبیرہ رئیس بنی تمیم کے نام بھی ایک خط لکھا تھا۔ وہ اس مکتوب کی فصاحت و بلاغت کا سن کر اس کا گرویدہ ہو گیا اور ترک اسلام کر کے مرتد ہو گیا۔ بہت سے دوسرے قبائل بھی ترک اسلام کر کے سجا کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ سجا نے مسیلمہ کذاب جو خود کو نبی قرار دیتا تھا سے ملاقات کی۔ دونوں کے درمیان اتحاد ہوا اور انہوں نے مل کر اپنے اپنے قبائل کو اسلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ سجا اور مسیلمہ کذاب کے درمیان اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے شادی ہوئی۔
اس شادی کا مقصد اپنی سیاسی اور مذہبی طاقت کو بڑھانا تھا۔ آخرکار مسیلمہ کذاب یمامہ کی جنگ میں قتل ہو گیا۔ اس جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی فوج نے جھوٹے نبیوں کے خلاف لڑائی کی۔ مسیلمہ کی موت کے بعد سجا نے نبوت کا دعویٰ ترک کر دیا اور دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ عراق چلی گئی اور باقی زندگی خاموشی سے گزاری۔ عیسائیت میں جھوٹی نبیاں ہونے کی دعوے دار خواتین۔ مسیحیت کی تاریخ میں بھی چند خواتین نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جنہیں عیسائی برادری نے جھوٹا قرار دیا۔ ان میں سے کچھ مشہور جھوٹی خواتین نبیوں کے نام و تفصیل یہ ہے۔ آن لی انگلینڈ کی ایک خاتون تھی جنہوں نے شکر تحریک کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا کی روحانی تجسیم ہیں اور خود کو مدارین کہا، اور 1772 عیسوی میں خود کو مسیح کی خاتون ہم منصب تصور کیا۔ جوانا ساؤتھ کوٹ جوانا ساؤتھ کوٹ انگلینڈ کی ایک خاتون تھیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ حاملہ ہیں اور یسوع مسیح کو دوبارہ جنم دیں گی۔ انہوں نے کئی پیروکار جمع کیے لیکن ان کی پیشن گوئیاں پوری نہ ہو سکیں اور ان کی موت کے بعد ان کے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ مارگریٹ میکڈونلڈ مارگریٹ میکڈونلڈ نے دعویٰ کیا کہ انہیں رویا ملی ہے اور وہ مستقبل کے واقعات کی پیشن گوئی کرتی ہے۔ ان کے دعوے اور تجربات نے عیسائی برادری میں کافی تنازع پیدا کیا۔ ایلن جی وائٹ ایلن جی وائٹ نے 7ویں دن کی ایڈوینٹسٹ تحریک کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں رویا یعنی ویژن اور وحی ملتی ہے، حالانکہ ان کے پیروکار انہیں نبی مانتے ہیں۔ بہت سے عیسائی فرقے انہیں نبی نہیں مانتے اور ان کی تعلیمات کو مسترد کرتے ہیں۔ ماریا ووڈورتھ ہیٹر ایک پینٹیکوسٹل رہنما تھی جنہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں الہام اور شفا کے معجزات ملتے ہیں۔ ان کے دعوے اور طریقے بعض عیسائی حلقوں میں متنازع رہے ہیں۔ ماریا دیوی کرسٹوس سابقہ سوویت یونین میں مقبول عظیم سفید فاموں کی رہنما، پیدائش 1961، جس نے اپنے آپ کو ویزارین کہلوانا شروع کیا۔ یانگ زیانگ بن یانگ زیانگ بن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک چینی عیسائی نئی مذہبی تحریک لائٹننگ ڈینگ اور عورت کرائسٹ کے نام سے جانے والی ایک عورت کی شناخت ہے۔ ایسٹرن لائٹننگ کے بانی اور انتظامی رہنما ژاؤ ویژان نے دعویٰ کیا کہ یانگ نے خود کو 1992 میں مسیح کی دوسری آمد ہونے کا انکشاف کیا تھا۔